صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت قابل قدر بزرگ اور دوست، قرآن کریم کی ان آیات میں جو سورہ انفال 9 پارے کی آیت کریمہ ہے، پروردگار عالم نے سچے اور پکے ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر یہ 5 چیزیں ہوں، یہ 5 باتیں ہوں، یاد رکھو یہ لوگ سچے مومن ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمت ایمان کی، کہ دنیا کے کسی نعمت کے چلے جانے سے اللہ جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کرتا، لیکن ایمان اگر چلا جائے تو جہنم پکی ہے، جنت کی ہوا بھی میسر نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جنت اللہ نے بنایا ہے ایمان والوں کے لیے. جو ایمان لے کر آئے گا اسے جنت میں داخلہ ملے گا، چاہے بغیر سزا پائے ہوئے ملے یا کسی گناہ کی سزا کے بعد ملے، لیکن جنت میں جانا ایمان والے کا پکا ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں ہم جتنی چیزوں کی فکر کرتے ہیں، ان میں تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی تمام چیزوں کی فکر کرتے ہیں، اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں، اپنے دکان کی فکر کرتے ہیں، اپنے مکان کی فکر کرتے ہیں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کی فکر کرتے ہیں، مگر ایمان کی فکر ہم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت ساری غلطیاں ایسی ہو جاتی ہے ہم سے کہ اس غلطی کی وجہ کر ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ہماری غلطی کی وجہ کر ایمان چلا گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ کافر بن کر کے زندگی جی رہے ہو. تو پھر ہمیں اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم ایسے کام سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم ایسا عمل سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس عمل کی وجہ کر ایمان چلا جاتا ہے، جس بات کی وجہ کر ایمان چلا جاتا ہے، جس عمل کی وجہ کر ایمان چلا جاتا ہے. ظاہر بات ہے میرے محترم، کوئی مسلمان ڈائریکٹ کسی مندر میں جا کر کے کسی بت کی پوجا تو نہیں کرے گا نا. کوئی مسلمان کبھی سورج کو نمستے تو نہیں کرے گا نا. کوئی مسلمان کسی گائے کی پوجا تو نہیں کرے گا. کوئی مسلمان کسی پتھر کو سجدہ نہیں کرے گا. کوئی مسلمان کوئی سورج اور چاند کو سجدہ نہیں کرے گا. لیکن ان کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایمان کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ایک آدمی اگر مندر میں جا کر کے اپنے سر کو جھکائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان نہیں
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان چلا گیا، مگر کوئی مسلمان یہ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود بہت سارا عمل ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیز ہیں جس کی وجہ کر ایمان کیا ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ان سے ہمیں خود بھی بچنے کی ضرورت ہے اور بیوی بچوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایمان جتنی ضروری ہمارے لیے ہے اتنی ہی ضروری چیز ہماری بیوی ہمارے بچوں کے لیے۔ مگر ہم اس کی فکر بالکل نہیں کرتے۔ اب مثال کے طور پر ایمان کہتے کسے ہیں، پہلے آپ یہ دیکھو۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ساری کائنات کا خالق ماننا، کہ دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دنیا کو پالنے والا کون ہے؟ بیمار دینے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو جب اس کے خلاف کوئی کام ہوگا تو ایمان جائے گا یا نہیں جائے گا؟ آپ بتاؤ۔ جب ایمان اس کا نام ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ نہیں اللہ کے علاوہ سے بھی ہوتا ہے، تو بتاؤ ایمان رہے گا؟ چلا جائے گا نہیں ایمان؟ بھائی انسان کو فائدہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ کوئی نبی کسی کو فائدہ دے گا؟ کوئی نبی کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ کوئی صحابہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی صحابہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے؟ یا کوئی دن آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے؟ یا کوئی مہینہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ نے جس دن اسے مان لیا ایمان چلا گیا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے اور نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے۔ بیماری اور صحت دینے والا اللہ ہے۔ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے۔ بھوکا رکھنے والا اللہ ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ اب اگر اس میں ہم ملاوٹ کر دیں، اللہ کے علاوہ کو ملا دیں، اس میں مکسنگ کر دیں کوئی بھی چیز ہو، مثال کے طور پر یہ دن ٹھیک نہیں ہے، یہ دن ٹھیک نہیں ہے، آج ہم یہ کام نہیں کریں گے، تو مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اللہ کے ساتھ دن کو جوڑ لیا کہ اچھا اور برا اللہ کرنے والا تھا، لیکن آپ نے جب کسی دن کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، آج کچھ کرو گے تو کام نہیں بنے گا، مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ آپ نے دن کو بھی جوڑ لیا، آپ نے دن کو ملا لیا، تو پھر بتاؤ کہ ایمان بچے گا؟ آپ سوچئے کتنی چھوٹی بات لگتی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر مشورہ کیا کہ بھائی آج یہ کام کرنا ہے، بیوی نے کیا کہہ دیا کہ آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، آج نہیں کل کریں گے، تو بتاؤ آپ نے دن کو خدا بنا لیا نہیں بنا لیا؟ تو جب دن کو آپ نے خدا بنایا تو نہ بیوی کا ایمان بچا اور نہ بیوی کی بات ماننے کی وجہ سے آپ کا ایمان بچا۔ لیکن ایسا کرنے والا کبھی اپنے آپ کو کافر سمجھے گا؟ وہ تو یہی سمجھ کے جیے گا نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابھی محرم کا مہینہ گیا، ایک دن ہوا اس کو ختم ہوا، آپ دیکھیے محرم کے تعلق سے ایمان والے میں کیا کیا باتیں چلتی ہیں۔
یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے لہذا شادی نہیں ہوگی، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے لہذا مکان کی اوپننگ نہیں ہوگی، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے بچے کا عقیقہ نہیں ہوگا، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے کوئی نئی چیز خریدی نہیں جائے گی، یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی خوشی کا پروگرام اس مہینے میں نہیں ہوگا۔ ارے اچھے اچھے نمازی حاجی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے بھائی محرم جانے میں تو کر لیں گے۔ آپ بتاؤ کہ محرم کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا نہیں؟ اب ایسا بولنے والا اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کرے، ایمان نہایا گیا۔ یہ عقیدہ اور یہ سوچ کافروں سے مسلمانوں میں آئی ہے۔ کافروں کے اندر ایک مہینہ ہوتا ہے آشار کا۔ کون سا؟ آشار کا مہینہ، جسے آشارم بولتے ہو۔ کافر آشارم کے مہینے میں شادی بیاہ، لینا دینا، خوشی کا پروگرام نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مہینہ منحوس ہے، تو مسلمانوں نے اس سے آگے بڑھ کر 2 مہینہ منحوس بنا لیا، ایک محرم کو گیا اور ایک سفر کو اب شروع ہوا۔ یہ پورا مہینہ بھی مسلمانوں کے یہاں کا ہے، شادی نہیں ہوگی اس میں، منحوس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، بس اللہ نے یوں ہی بنا دیا کہ جا کر میرے بندوں کو نقصان پہنچاؤ۔ آپ سوچئے، عقل کے اوپر زور ڈالیے، 10 مہینہ اللہ نے ٹھیک بنایا اور 2 مہینہ اللہ نے غلط بنا دیا۔ اب ایسا سوچنے والا ایمان میں رہے گا یا جائے گا؟ اس لیے میرے محترم، لوگوں کے خیالات کو، لوگوں کے ایمان کو اگر بچانا چاہتے ہو تو آپ انہی 2 مہینے میں ہر خوشی کا کام کرو۔ شادی بھی کرو، عقیقہ بھی کرو، ولیمہ بھی کرو، گھر کی اوپننگ بھی کرو، دکان کی اوپننگ بھی کرو، نیا نیا سامان بھی لاؤ، یہی 2 مہینے میں کرو تاکہ لوگوں کے پاگل پنی کا علاج ہو سکے۔ اور آپ کو سوال یہ لال پیلا دھاگا باندھ لیتے ہیں لوگ ہاتھوں میں، کوئی کہے گا اجمیر کا ہے، کوئی کہے گا کلیئر کا ہے، کوئی کہے گا توکل مستان کا ہے، کوئی کہتا ہے بابا فخر الدین کا ہے، کوئی کہتا ہے اماں جان بابا جان کا ہے، کوئی کچھ کوئی کچھ، اور پوچھنے میں یہ کہتے کیا ہیں کہ اس دھاگے میں شفا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے۔ آپ بتاؤ تو صحیح، ایمان بچے گا؟ پتہ نہیں کون سا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے نے دھاگا بنایا، درگاہ پہ لا کر کے رکھ دیا تو اس میں شفا ہو گیا، اس میں تندرستی آ گئی۔ نظر نہیں لگتی، یہ دھاگا باندھ دینے سے ان کی ماں بچوں کو کہہ رہی ہے کہ نظر نہیں لگے گی۔ اچھا، ایسا کون سا اس کے اندر پاور ہے بھائی جو یہ دھاگا باندھ دو تو نظر نہیں لگ رہی؟ میرے نبی نے بچوں کو نظر نہ لگنے کا علاج بتایا کہ اگر تم اپنے بچوں کو نظر سے بچانا چاہتی ہو تو یہ کام کرو۔ ظاہر بات ہے کہ جو میرے نبی نے بتایا وہ صحیح ہوگا یا گانجا پینے والے چرسی نے مزاروں پر بیٹھ کر کے بتایا وہ صحیح ہوگا؟ کون صحیح ہوگا؟ جو میرے نبی نے بتایا۔ کیا بتایا؟ بچوں کے داڑھی کے نیچے کاجل جو گھر میں بنایا جاتا ہے یا دکان پہ ملتا ہے، فرمایا کہ بچوں کی ٹھڈی کے نیچے، داڑھی کے نیچے کاجل کا نشان لگا دیا۔ بچوں کے پاؤں کے نیچے تلوے میں
نشان لگا دیا کرو. آج بڈھے لوگ لگاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون نظر لگا رہا. ہاں ہاں، بغیر دیکھے وہ نہیں بولتا الحمدللہ. سجدے میں گئے تو ایڑی پہ نظر پڑی، دیکھا ان کے دونوں پاؤں پہ نشان لگا. نبی نے کہا تھا بچوں کو نظر لگتی ہے، اور نظر لگتی کس کی ہے پہلے یہ تو معلوم کرو نا. ارے اپنے آپ کو اپنی نظر لگتی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آئینہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، غسل کر کے آئے، اچھا کپڑا پہنے تھا، شیونگ ویونگ ذرا قاعدے سے کرا لیا، بالکل کلین چٹ نظر آ رہا تھا. آئینہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا واہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. نہ ماشاء اللہ کہا نہ سبحان اللہ کہا. فرمایا کہ نظر تو نہیں لگی، اب تجھے نیند آئے گی، سر میں درد ہوگا، کسی کی بات اچھی نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرے گا، رات کو بستر پہ نیند نہیں آئے گی، الٹی معلوم ہوگی، سر میں چکر آئے گا، اور تم ڈاکٹروں کا چکر لگاتے رہو گے. ڈاکٹر کہے گا یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، پتہ چلا سارا نارمل ہے، جو بیماری ہے اس کا پتہ چلا نہیں. یہ نظر. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی نعمت اللہ کی نظر آئے، چاہے وہ بیوی کیوں نہ ہو، بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی، تم اپنی بیوی کو دیکھتے ہو تو پہلے کہو الحمدللہ ماشاء اللہ، ورنہ تیری نظر تیری بیوی کو قبر میں پہنچا دے گا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلے. تم ڈاکٹروں کے چکر لگاتے رہو، بیماری ہو تو ڈاکٹر ٹھیک کرے، بیماری ہے ہی نہیں. اخیر میں ڈاکٹر کیا کہتا ہے، بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے. تو اسے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ عالم کو سمجھ میں آئے گا، مولوی کو سمجھ میں آئے گا. اور آگے چلو، تم نظر کی بات کرتے ہو، نظر لگانے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. بخار لگ گیا تم کو، محلے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، ایک خوراک دوا کھایا، بخار اتر گیا. زبان سے اس ظالم کے یہ نہیں نکلا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. کیا کہہ رہا ہے، یار اتنی زبردست دوا دیا ڈاکٹر نے، ایک خوراک میں ختم، شام ہوتے ہوتے پھر بخار آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تیرے بدن کو تیری نظر لگی. اب جو بخار ہے نا وہ موسم کی وجہ کر نہیں، بلکہ تیری نظر کی وجہ کر یہ بخار لگا ہے، اب ٹھیک نہیں ہوگا. اب ڈاکٹر کہے گا ٹائیفائڈ چیک کرو، ڈینگو چیک کرو، فلانا، دیکھے تو سب نارمل، ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا کہ ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلائے، چھوٹا بچہ ہے، جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو فرمایا کہ بچے کو اور اپنے سینے کو آنچل سے ڈھانپ کر پلانا. کیسے؟ پردہ کر کے پلانا. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بیچ کوئی باہر والا آ جائے اور بچے کو دودھ پیتا ہوا دیکھ کر یہ کہہ دے کہ واہ کیا دودھ پی رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ نہ بولے، اگلی بار سے بچہ دودھ پینا چھوڑ دے. نظر لگے، اور نظر لگی کہاں؟ ماں کے سینے پہ نظر لگی ہے، دودھ پہ نظر لگی ہے. فرمایا پردہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے دل کے اندر پیار آئے اور تیری زبان سے یہ جملہ نکلے واہ کتنی دیر سے دودھ پی رہا ہے، اور ماشاء اللہ بھول گئی، تیری نظر تیرے بچے کو لگی اب دودھ نہیں پیے گا. تو ماں کیا کہتی ہے کہ بھوک تو بہت ہے مگر سینے سے منہ لگایا تو بچہ دودھ نہیں پیتا. مولانا پتہ نہیں کیا ہو گیا، ظالم تو نے تو مار دیا بچے کو نظر لگا. تو لوگوں نے سمجھا کہ ساری نظر کا آسان علاج ہے کہ توکل مستان پہ جاؤ، لال اور پیلا ملٹی کلر کا دھاگا لے کر جاؤ، ہاتھ میں باندھ دو،
ان باباؤں نے بتایا ہے تم کو اپنی جھولی بھرنے کے لیے۔ جب کوئی دوا، یاد رکھو اچھی طرح، جب کوئی دوا کسی بیماری میں کام نہ کر رہا ہو، آسان طریقہ ہے نظر کو پہچاننے کا۔ جب کوئی دوا کسی بیماری میں کام نہ کر رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ نظر لگی ہے۔ اور وہ بڑے کو، بوڑھے کو، عورت کو، مرد کو، صحت کے اعتبار سے، تندرستی کے کسی بھی معاملے میں، دکان پہ، مکان پہ، کہیں بھی لگ سکتا ہے۔ دکان میں بیمار بہت ہو گیا، پارٹی تگڑا مل گیا، گھر میں آ کر کے بیوی کو، بچوں کو بیٹھا کے کہہ رہا آج تو مزہ آ گیا، ایسا بیمار ہوا پوچھو مت، نہ سبحان اللہ نہ ماشاء اللہ۔ اگلے دن گیا، صبح سے شام تک بیٹھا، ایک کسٹمر نہیں آیا۔ بیوی کی نظر بھی لگی، بچوں کی بھی لگی، تو تیری نظر دکان پہ لگے۔ اور سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دنیا میں نظر سے زیادہ خطرناک چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ جادو کرنے والا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی خطرناک نظر ہوتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، النظر حق، نظر کا لگنا یہ حق ہے، یہ ثابت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اونٹ کو کسی کی نظر لگ جائے تو وہ اس طرح سوکھ جاتا ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی پتیلی کے اندر وہ چلا ہے، سوکھ کر۔ اتنی خطرناک سی نظر ہوتی ہے۔ آدمی دبلا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، گوشت ختم بدن سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ڈاکٹر پریشان، یار بیماری کوئی نہیں، سوکھ کیوں رہا ہے؟ اخیر میں بدن کے اندر صرف ہڈی رہ گیا، دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے تو میرے نبی نے کہا زیادہ کھاؤ تو کہو الحمدللہ، کوئی اچھی چیز نظر آئے تو کہو ماشاء اللہ، بچے کھیلتے نظر آئے کہو الحمدللہ، کتنا پیارا میرا بچہ کھیل رہا ہے۔ بغیر یہ بولے اگر بول دیا تم نے تو پھر بچہ تیرا بستر کا ہو جائے گا، کھیلنے کے لیے تمہاری آنکھ طرف جائے گی دیکھنے، نظر لگ جائے گی۔ ارے ایمان جو قرات کر رہا ہے، اچھی قرات کر رہا ہے، امام ہے، نماز سے فارغ ہو کر کے چند لوگوں نے کہہ دیا امام صاحب کیا قرات کی آپ نے، کتنا مزہ آیا۔ امام صاحب بھول کر موٹے ہو گئے، الحمدللہ کہا نا میں ایسے ہی پڑھتا ہوں۔ اگلے دن سے امام صاحب کی حالت دیکھ لینا، دیکھو قرآن کریم کی تلاوت پہ خود امام کی نظر لگی، اپنی نظر لگی۔ اس لیے کوئی بھی اچھا عمل اور کوئی بھی اچھا کام یاد رکھنا، جب بھی ہو کوئی بھی چیز اچھی نظر آئے تو فرمایا کہ سبحان اللہ ضرور کہا کرو، ماشاء اللہ ضرور کہا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اگر اونچے اونچے پہاڑ کو نظر لگ جائے تو پتھر کا ٹکڑا بن کر زمین پہ گر جائے تو آدمی کیا آسمان پہ اڑتا ہوا پرندہ، بعض لوگوں کی نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے، اتنی خطرناک کہ فرمایا کہ آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو اگر اس کی نظر لگ جائے ایک سیکنڈ میں پرندہ دھڑام سے نیچے گر جائے، اتنی ڈینجر چیز ہے نظر۔ آپ کہتے ہو نا یہ کینسر، آپ کو پتا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر، پوری دنیا اتنی ترقی کر گئی، ہمارا ہندوستان چاند پہ چلا گیا، لیکن آج تک کینسر کی وجہ معلوم نہیں کر سکا کہ کینسر ہوتا کیوں۔ بھائی گٹکا کھانے سے کینسر، تب تو پھر ہر آدمی کو کینسر ہو جانی چاہیے، اس لیے
90% تو گٹکا کھا ہی رہا ہے. بیڑی پینے سے کینسر. کہاں ہے؟ بیڑی پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا. کہاں کینسر ہوا؟ فلانے کام سے کینسر، فلانے کام سے کینسر. اچھا عورت کون سا گٹکا کھا رہی ہے؟ وہ کون سا بیڑی پی رہی ہے بیٹھی ہوئی؟ پھر اس کو سینے کا کینسر، بچے کی تھیلی کا کینسر کیوں؟ وجہ کیا؟ آج تک پوری دنیا کی میڈیکل سائنس اس بات کا پتہ نہ لگا سکی کہ کینسر کی بیماری ہوتی کیا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. کینسر دراصل ہوتا ہے دو وجہ سے، اور اس کے اندر جسم کی کوئی اس کا دخل نہیں، نہ کھانے پینے کا اس کے اندر کوئی دخل ہے، نظر لگنے سے یا جادو سے. یہ دو وجہ سے کینسر کا مرض ہوتا ہے انسان میں. کیسے؟ ایک آدمی کو جادو کیا گیا، اور آپ جانتے ہو کہ جادو کرنے والے جادو کرتے کیسے ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو، میں بتاتا ہوں. جادو کرنے والا پہلے آٹے کا آدمی بنائے گا، اسٹیچو. کیا بناتا ہے؟ جادو کرنے والا پہلے کیا کرتا ہے؟ اسٹیچو بنائے گا. اور جس وقت وہ اسٹیچو بنائے گا، آدمی بنائے گا آٹے کا، اس وقت وہ اس آدمی کو اپنے دماغ میں رکھ کر کے بناتا ہے جس پہ جادو کرنا ہے. اب اس کے سامنے وہ آدمی تیار ہو گیا. اب وہ جادوگر اس آدمی کے جس حصے میں جادو کرنا چاہتا ہے نا، وہ جو آٹے کا بنا ہوا مجسمہ ہے، اس کے اس حصے پہ لے جا کر تنتر منتر وغیرہ پڑھ کر کے سوئی چبو دیتا ہے. جہاں پہ اس کو جادو کرنا ہو، کڈنی پہ کرنا ہو سائڈ سے چبا دے گا، ہارٹ پہ کرنا ہو دل کے پاس چبا دے گا، پیٹ میں کرنا ہو پیٹ میں چبو دے گا، دماغ پہ پاگل بنانا ہو جادو کے ذریعے تو دماغ پہ سوئی ڈال دے گا. اس سوئی کے چبونے کے بعد وہ عمل کرتا ہے جادوگر. جس آدمی پہ جادو کیا وہیں پر اس کی تکلیف شروع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہیں پہ تکلیف شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر عورت کے سینے میں درد شروع ہوا. کیا ہوا؟ درد شروع ہوا. ڈاکٹر کے پاس گئی، حالانکہ ڈاکٹر کا مخلوق ہے، اسی وقت کسی اچھے عالم کے پاس آ جاتی یا خود عمل کر لیتی جو حدیث کے اندر ہے تو وہ درد ٹھیک ہوتا، جادو وہیں سے نکل جاتا. لیکن یہ ڈاکٹر کے پاس چکر لگاتے 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 2-4 سال گزر گیا. سمجھ میں آئی بات؟ 2 سال گزر گیا. اب وہ جادو زخم کی شکل بن جاتا ہے. اندر کیا بنتا ہے؟ جب زخم کی شکل بن گیا تو مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر مکمل ہو گیا. اب اس کے علاج کے اندر بڑی مشکل آئے گی. اب علاج کرنا آسان نہیں ہوگا. تب تک وہ مریض بیچارہ آخری سانس لے لیتا ہے. بغیر جادو کے، بغیر سحر کے، بغیر نظر کے کینسر کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی. نہ کچھ کھانے سے ہوتا ہے نہ کچھ پینے سے ہوتا ہے. اچھی طرح یاد رکھو، کینسر ہوتا ہے جادو کی بنیاد پر. یہی وجہ ہے کہ کینسر کے مریض کو دوا سے زیادہ فائدہ اللہ کا قرآن کرتا ہے، اور کینسر کا مریض بہت سارا ٹھیک ہو جاتا ہے. قرآن کریم کے علاج سے جادو کا علاج کر دو کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آپ بتاؤ کہ آج تک کسی کینسر والے کا دماغ وہاں گیا کہ چلو مولانا سے جا کر کے ایک بار ملتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا علاج کرتے ہیں؟ گیا کسی کا؟ اس لیے کہ جس نے جادو کیا ہے وہ آپ کے دماغ کو وہاں تک جانے نہیں دے گا جہاں آپ کا علاج ہے. وہ آپ کو وہاں لے کر جائے گا جہاں آپ کا علاج ممکن ہے. جیسا بھی جادو نظر کوئی بھی ہو، آج میں اس منبر کے پاس بیٹھ کر آپ کو علاج
7 مرتبہ سورہ فاتحہ. کتنی بار؟ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، صبح شام. آدھے گلاس پانی میں صبح پڑھو، آدھے گلاس پانی میں شام پڑھو، اور مریض کو پلاؤ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اس کو معوذتین کہتے ہیں. کلام مقدس کی آخری 2 سورت، آخری قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار 2 پانی پہ، 2 بوتل پانی پہ پڑھو. 6 مرتبہ یہ ہوا اور 6 مرتبہ یہ، 3 بار پانی 1 بوتل، 3 بار 1 بوتل. 1 بوتل والے پانی سے مریض کو غسل دے دو. کیا کرو آپ؟ دیکھو، اگر یہ تم تجربہ کرنا چاہتے ہو، پہچاننا چاہتے ہو کہ اس بیماری کو کینسر نہیں ہے بلکہ جادو کا اثر ہے، تو غسل کرنے کے فوراً بعد وہ مریض جو 6 مہینے سے نہیں سو رہا تھا، نیند کی گولی کھانے کے بعد بھی اس مریض کو نیند نہیں آ رہی تھی، جادو کو جانچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی آیت پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے جہاں مریض کو نہلاؤ گے، نہانے کے فوراً بعد مریض کہے گا مجھے نیند آ رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے. پھر آپ مریض کو بند کمرے میں سلا دو، اٹھاؤ مت، روشنی مت کرو، جگاؤ مت. اپنی طبیعت سے جب مکمل آرام ہو جائے گا، اس کو مکمل نیند آ جائے گی، وہ ایک دم سے اٹھے گا. 24 گھنٹہ بھی سو سکتا ہے، 48 گھنٹہ بھی سو سکتا ہے، 2 دن تو رات بھی سو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے بیماری شروع ہوئی بیچارہ سویا نہیں. اب سو کر اٹھنے کے بعد وہ کہے گا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا دو. پھر اس وقت مریض سے یہ مت کہنا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، بلکہ اتنا پوچھو کہ کیا کھانا چاہتے ہو. وہ جو مانگ رہا ہے اللہ کا نام لے کر پیٹ بھر کر کے کھلاؤ. پھر دوسرے دن نہلاؤ، تیسرے دن نہلاؤ، انشاءاللہ 40 دن ہوتے ہوتے اللہ شفا دے دے. یہ میرے نبی نے فرمایا، یہ میرے نبی کا علاج ہے. مگر یہ دھاگا واگا باندھنے سے ایمان تو چلا جائے گا، بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ایک زمانہ آئے گا یوں چٹکی میں تمہارا ایمان چلا جائے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا ایمان ہے یا نہیں. آپ بتاؤ، یہ مجسٹک کا راستہ جو جاتا ہے وہاں پر ایک مندر ہے، جا کر کے دیکھو کتنی مسلمان کی عورتیں برقع پہن کر کے اپنے بچوں کو پنڈت کے پاس لے کر بیٹھی ہیں. پنڈت کے پاس عقیدہ کیا ہے کہ پنڈت کے منتر سے اور پنڈت کی تعویذ سے میرا بچہ ٹھیک ہوگا. میں کہتا ہوں ایک تعویذ اٹھا کر لاؤ، پھر کھول کر کے دیکھو اس میں لکھا کیا ہے. اب جب وہ جو ان کے دیوی دیوتاؤں کا نام والا تعویذ گلے میں اپنے بچے کو لٹکائے، اماں ایمان والی ہوگی؟ بچے کا ایمان بچے گا؟ کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کون اس کا ذکر ہے؟ کون بچائے گا؟ نبی نے فرمایا بچے کو نظر لگ گئی، معوذتین پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھ کر کے اپنے بچے پہ دم کر دو، تب انشاءاللہ نظر ٹھیک ہو جائے گا. ادھر ادھر بھاگنے کی اور یہ ملا وہ مولوی، وہ نیبو وہ مرچا وہ ناریل وہ پھوڑنے کی ضرورت نہیں. قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے. یہ نہیں کریں گے، یہاں وہاں بھاگ کر اپنا ایمان برباد کریں گے. ایک آدمی بیمار پڑ گیا،
تو بابا جان کے مزار پہ کھڑا ہو کر اس کی جالی کو تالا ڈالنا ہے، کلی ڈالنا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے بھائی یہ درگاہ کو کلی کیوں ڈالا؟ کہا کہ یہ بیمار ہے، جب تک ٹھیک نہیں ہو جائے گا کلی کھولیں گے نہیں۔ یاد رکھو، نہ یہ تمہارا مریض ٹھیک ہوگا اس سے، اور نہ یہ کلی کھل سکتی ہے۔ ہاں ایمان جا سکتا ہے، ایمان نہیں بچ سکتا۔ اور یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہے اس میں، مگر قصوروار برابر مرد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو روکا کیوں ہے، اجازت کیوں دے دیا جانے کی؟ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو لوگ مومن ہوں گے، رات شام ہوگی تو کافر ہوگا، شام کو سوئے گا مسلمان ہوگا، اور صبح کو اٹھے گا، موت آئی تو جنازہ کافر کا ہوگا۔ اسی لیے لوگوں اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دکان سے زیادہ، مکان سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ ایمان کی فکر کرو، خدا کی قسم ورنہ ایمان نہ بچے گا۔ بچوں کے کھانے کی فکر کرتے ہو، کپڑے کی فکر کرتے ہو، لباس کی فکر کرتے ہو، مگر بچوں کے ایمان کی فکر نہیں۔ آج غیروں کے اسکول میں تم نے پڑھایا، غیروں کے کالج میں پڑھایا، خدا کی قسم تمہارا چھوٹا بچہ غیر کے اسکول میں کھڑا ہو کر سوریہ نمسکار کرتا ہے، ایمان کہاں؟ ہاتھ جوڑ کر سورج کو دیکھتا ہے، ایمان کدھر؟ وندے بھارت کا ترانہ پڑتا ہے، ایمان کدھر؟ یوگا سیکھتا ہے، غیر کے دیوی دیوتاؤں کا خیال کرتا ہے، ایمان کا؟ کون فکر کرے گا؟ آپ کو صرف تعلیم سے مطلب ہے۔ ارے وہ کرسچن کا اسکول بہت اچھا پڑھاتا ہے، لیکن تم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو بنایا، یہ تو سوچ کہ تیرا بچہ مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ ایک دن سوریہ نمسکار سے ایمان چلا جاتا، تیرے بچے نے تو 10 سال تک سوریہ نمسکار کیا، ایمان رہا؟ مسلم اسکولوں کے اندر، چلو میں مانتا ہوں تمہاری شکایت صحیح ہے کہ تعلیم کمزور ہے، لیکن SSLC پڑھ کر بچہ نکلا مسلمان تو نکلا، کافر بن کے تو نہیں نکلا۔ ہم نے سورج کی پوجا تو نہیں کرائی، ہم نے سوریہ نمسکار تو نہیں کرایا، ہم نے یوگا تو نہیں کرایا، ہم نے دیوی دیوتاؤں کے سامنے سب، ارے مین گیٹ پر، اسکولوں کے مین گیٹ پر ان کے دیوی دیوتاؤں کی مورت رکھی ہوتی ہے، تصویر رکھی ہوتی ہے۔ ہر بچہ جب انٹری کرے گا تو جھک کر کے یوں سلامی مارے گا، پھر اندر جائے گا۔ آپ کیا سوچتے ہو، ایمان بچے گا؟ اللہ نے کہا کہ یہ سب اپنے سامنے جھکنے کے لیے دیا ہوں، کسی کے سامنے نہیں۔ سب سے زیادہ فکر، اپنی جان سے زیادہ فکر خدا کی قسم ہمیں
بہت بڑی دولت ہے ایمان. یاد رکھو ایمان لے کر کے جاؤ گے دنیا سے رب کی عدالت میں گنڈا گردی بدماشی کر کے اللہ کے حضور گئے, تھوڑی سی سزا ملے گی لیکن جنت پھر بھی ملے گی نہیں. لیکن ایمان اگر دنیا میں سلامت نہیں ہے تو بتاؤ جنت ملے گی؟ فرعون کو جانتے ہو؟ ان کی بیوی کا نام ہے آسیہ. کیا نام ہے؟ آسیہ. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. کیا کہتا تھا؟ میں خدا ہوں. انا ربکم الاعلی. قرآن کریم کہتا ہے کہ فرعون خود کو کہتا تھا میں خدا ہوں, میں رب ہوں. لیکن جو ان کی بیوی حضرت آسیہ تھی وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی بلکہ وہ اندر سے مسلمان تھی, ایمان والی. کیا تھی؟ ایمان والی. کچھ دنوں کے بعد فرعون کو پتہ چل گیا, بہرحال شوہر ہے, پتہ چل گیا کہ یہ تو اندر سے مسلمان ہے. تو حضرت آسیہ سے کہا کہ تو مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا نا. تو مسلمان ہے؟ کہا. تو کہا کہ ابھی اسلام چھوڑ دے, ایمان سے توبہ کر لے اور مجھے رب مان لے ورنہ بہت سزا دوں گا. حضرت آسیہ نے کہا کہ ایمان اگر زبان پر ہوتا, جملہ دیکھو غور کرو ذرا, عورت ذات ہے کیا بول رہی ہے. حضرت آسیہ نے کہا کہ ایمان اگر زبان سے بولنے کا نام ہوتا تو تجھے رب مان لیتی, مگر ایمان تو ہمارے جسم کے ایک ایک قطرہ خون کے اندر چلا گیا. اب کیا کریں؟ زبان سے بولنے کا نام ایمان نہیں بلکہ جسم کا ہر قطرہ خون کا کلمہ پڑتا ہے میرا. میں کیسے بدل جاؤں؟ فرعون نے جیل میں ڈلوا دیا حضرت آسیہ اور اپنے لاؤ لشکر سے کہا جتنی سخت سزا دے سکتے ہو اس کو دے دینا. آپ بتاؤ کہ کون سا ظلم ہے جو حضرت آسیہ کو ان لوگوں نے نہیں کیا ہو. ساری رات کھڑا کر کے رکھا, کھانا پینا بند. جب کچھ دنوں کے بعد بند کمرے سے نکالا گیا, خدا کی قسم حضرت آسیہ کے جسم پر سوائے ہڈی کے گوشت نہیں تھا. فرعون کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا, کہا کہ اب تو مان لے یہ حالت ہو گئی. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت آسیہ کہنے لگی پاگل ہے, کہنے لگی دیوانہ ہے, ایمان کے مقابلے میں میری جان کی باتیں کرتا ہے. تجھے کیا پتا ایسی لاکھ جانیں ہزاروں زندگی میرا رب دے دے, ساری زندگی بار بار ایمان کے لیے قربان کروں. فرمایا او ظالم ابھی جان باقی ہے, ابھی سانس باقی ہے, تو کیا سمجھتا ہے تیری مصیبت, تیری تکلیف, تیرا کیا ہوا درد مجھے ایمان سے لوٹائے گی نانا. کہا نہیں مانتی. کہا کہ یہ تو بہت پہلے کہہ دیا, آپ کیا بول رہا ہے. آیا 4 میخ منگوایا. کتنی؟ 4 میخیں بڑی بڑی فرعون نے, اور جناب آسیہ کو چت لٹایا گیا, وہ بھی دھوپ میں گرم بالوں پہ گرم زمین پر حضرت آسیہ کو لٹایا. اور جانتے ہو فرعون نے اپنے سامنے
کپڑا اتروایا گیا. جب کپڑا اتر رہا تھا تو حضرت آسیہ کے آنسو گرے اور کہنے لگی کہ ظالم کم سے کم حیا تو کر. تجھے جتنی میخیں ٹھوکنی ہے ٹھوک لے، مجھے درد نہیں ہوگا، لیکن یہ نہ کر. پھر حضرت آسیہ کے جسم سے جس طرح گائے کا چمڑا اتارتے ہوگا اس طرح حضرت آسیہ کے جسم سے چمڑا اتارا گیا، مگر آسیہ نے اف نہ کہا. پھر آپ کے جسم پر چمڑا نکال کر نمک چھڑکا گیا. آسیہ نے اف نہ کہا، زبان نہیں کھولی. فرعون نے کہا کہ اب تو مان جا. کہا کہ نانا دل میں میرا رب آ کر کے بیٹھا ہے نا، میں تیری بات کیسے مان سکتی ہوں؟ کوئی اور سزا ہے تو دے دے، مگر کلمہ نہیں دے سکتی. اندازہ لگاؤ کہ ایمان کی کتنی فکر تھی مسلمانوں. آج ہماری عورتوں کو ایمان کی کتنی فکر ہے. کوئی درگاہ پہ سر ٹھوک رہی ہے، کوئی چادر چڑھا رہی ہے، کوئی بدھ کو منحوس مانا، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ. ایمان کی خبر لو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے. اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرو، اپنی بیوی کے ایمان کی فکر کرو. ایمان مت جانا. سب کچھ تو چلا گیا، حیا ختم، شرم ختم، پردہ ختم، نماز ختم، سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ کے بندے کم سے کم ایمان تو رکھو، ایمان تو بچاؤ اپنی بیوی بچوں کے. نماز تو ہمارے گھر سے ختم ہی ہو گیا. کون پڑھ رہی ہے نماز؟ نہ بیوی نہ بیٹی کوئی نہیں، نہ بہو نہ بیٹا نہ داماد کوئی نہیں. تو کم سے کم ایمان تو لے کے جاؤ اللہ کے یہاں. نمک ڈال کر اور دھوپ میں جلتا ہوا چھوڑ کر فرعون اپنے محل میں چلا گیا. اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی نظر جو آسیہ پہ پڑی تو موسیٰ کے آنسو بہہ گئے. اللہ اکبر. حضرت آسیہ نے موسیٰ سے کہا کیا بات ہے، کیوں رونے لگے؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے آپ کی حالت دیکھ کر. حضرت آسیہ کہنے لگے موسیٰ رب کبریائی کی قسم ہے، اس کی تمام ظلموں کا مجھے احساس تک نہیں. اور آگے دیکھو حضرت آسیہ کہنے لگی موسیٰ مجھے بس اتنا بتا کہ میرا پروردگار اب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. میرا رب اس پر راضی ہے یا نہیں؟ اللہ کے بندو کیا عجائبان ہے. سارا جسم دے دیا، چمڑے نکل گئے، میخیں کھوتی ہوئی زمین میں لیتی ہے. تڑپتی نہیں، آہ نہیں، اوہ نہیں، چیختی نہیں، چلاتی نہیں. بس اتنا موسیٰ سے پوچھا او موسیٰ کلیم اللہ ذرا یہ تو بتا میرا پروردگار اب مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ہم ساری زندگی بدمعاشی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اور راضی نہیں ہوتا تو مٹن چکن کیسے کھلاتا. تجھے کیا پتا ہے یہ اللہ کی ڈھیل ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے رسی کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ رکھا. جس دن وہ ٹائٹ کرے گا نا، چیخو گے چلاؤ گے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آسیہ گھبراؤ نہ، فکر نہ کرو. کسی کا انتظار آنے کا ابا کرے گا، کسی کے آنے کا انتظار شوہر کرے گا، کسی کے آنے کا انتظار بیوی کرے گی، کسی کے آنے کا انتظار مولانا کریں گے. اور آسیہ
اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں بارہا بیان فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حدیث میں روایت موجود ہے، حضرت آسیہ کو دھوپ میں سزا دی جاتی تھی۔ جب فرعون چلا جاتا، اللہ کے فرشتے آ کر آسیہ پر سایہ کرتے۔ اور حضرت آسیہ نے جو اس وقت ایک دعا مانگی ہے، اللہ کو اتنا پسند آئی وہ دعا کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس دعا کو رکھا۔ حضرت آسیہ کو سزا مل رہی ہے، حضرت آسیہ دعا کہہ رہی ہے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے پروردگار مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک آرزو میری یہ ہے کہ جہاں پر تو رہے وہاں پر میرے لیے گھر بنا، تاکہ میرے اللہ میں آپ کو دیکھتی رہوں اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ اللہ نے فرمایا آسیہ تیری دعا منظور ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسیہ زندہ جنت کے اندر اس گھر میں بیٹھی ہوئی اللہ کا پاکیزہ رزق کھا رہی ہے۔ ایمان کی حفاظت کرو، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا چلی جائے مسلمانوں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، جان چلی جائے جانے دو، مگر ایمان کو مت جانے دو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ نے سب سے بڑی نعمت بغیر مانگے دیا ہے۔ کبھی مانگا ایمان؟ بغیر مانگے دیا نا، تو اس نعمت کی قدر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔